باران جب بشرا کے کمرے میں آیا تو بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی خیالوں میں گم بیٹھی ہوئی تھی۔ باران اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بشرا کا سکتہ ٹوٹا تھا، خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹی تھی، اور ایک نظر اسے دیکھتی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ ویسے ہی اس کے سامنے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پینٹ کے پاکٹ میں ڈالے ہوئے تھا۔ جی کھا لیا، سرسری سا جواب دیا۔ تم نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا، کمرے میں کیوں منگوایا اپنا کھانا؟ سادے سے لہجے میں کہا تھا، مگر بشرا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسے یہ سادہ سی بات بھی گرا گزری تھی۔ میرا بہت کڑا امتحان لے رہے آپ۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، لب بیچ لیے۔ تمہیں پرابلم کیا ہے زیبا سے؟ کیوں ایسا بہیو کر رہی ہے ان کے ساتھ؟ کتنا پریشان ہو گئی تمہاری وجہ سے، وہ زیبا کی سائڈ لیتے بولا۔ بشرا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ پلیز باران، میری ہمت اتنی نہیں کہ میں ان کی باتیں سن سکوں اور ساتھ آپ کی بھی۔ ایسا کچھ کیا کہہ دیا ہے انہوں نے تمہیں؟ باران بولا۔ کچھ کہنے والا بچا ہی نہیں، ایسا کوئی الزام بچا ہی نہیں جو انہوں نے مجھے نہ دیا ہو۔ مجھے آپ دونوں کے درمیان آنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ آواز گھبرا گئی تھی۔ پہلیاں مت بجھاؤ، کیا تم مجھے صحیح صحیح بتاؤں گی کہ بات کیا ہوئی ہے؟ باران کو غصہ آنے لگا تھا۔ مجھے کچھ نہیں بتانا، پلیز آپ جائیں اپنی بیوی کے پاس۔ انہیں لگتا ہے کہ میں ان کا شوہر چھین رہی ہوں ان سے۔ وہ سیدھی ہو کر لیٹتی کروٹ بدل گئی۔ اف، یہ عورتیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا، میں کل انہیں تمہارے سامنے پوچھوں گا۔ رہنے دے، وہ نہیں مانیں گی اور بات بڑھیں گی۔ پلیز مجھے سکون سے رہ لینے دے۔ چند دن یہاں چھوڑ دوں گی آپ دونوں کا پیچھے، وہ ضبط سے بولی تھی۔ باران دوسری سائڈ آ کر لیٹ گیا تھا بیڈ پہ۔ تم فکر نہ کرو، میں سمجھاؤں گا انہیں، وہ اس کا رخ اپنی جانب کرتا بولا تھا۔ بشرا کی آنکھیں نم تھی۔ تم پریشان مت رہو، خیال رکھو اپنا بھی اور میری بیبی کا بھی۔ ایسی حالت میں ٹینشن لینا تمہارے لیے ٹھیک نہیں، بس کچھ دنوں کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، مدھم بھاری آواز میں کہتے باری باری اور اس کی آنکھوں پہ لب رکھے تھے۔ بشرا نے مزید کوئی بات نہیں کی، اس کے کاندھے پہ سر رکھ کے آنکھیں مون لی تھی۔ صبح زیبا نے ناشتہ بنایا تھا باران کے لیے۔ باران بس خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی گہری خاموشی کو زیبا نے نوٹس کیا تھا۔ آپ نے ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا، وہ بس ایک ہی سلائس کھا کر چائے پینے لگ گیا تھا۔ میں زیادہ ناشتہ نہیں کرتا، بس زیادہ تر چائے پہ ہی گزارا کرتا ہوں، اور یہ بات آپ جانتی ہو۔ خواہ وہم نہ پڑا کرے، سادہ سے لہجے میں کہتے پھر چائے پینے لگے۔ اب میں نے ایسی بھی کیا بات کہہ دی کہ آپ ناراض ہی ہونے لگ گئے؟ زیبا کو برا سا لگا تھا اس کا یوں بولنا۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، بس یہی کہا کہ وہم نہ کیا کرے۔ بات تو آپ بڑھا رہی ہے اور الزام دوسرے پہ ڈال رہی ہے، وہ ذو معنی بولا تھا، جو زیبا سمجھ گئی تھی۔ تو سمجھ گئی تو راتوں رات بھر دیا ہے میرے خلاف اس نے۔ میں نے اس سے بھی ایسا کچھ نہیں کہا جو یوں بھڑک رہی ہے، اور آپ بھی خواہ ناراض ہو رہے، وہ بھی اس کی وجہ سے۔ زیبا جذباتی ہوتی بولی۔ زیبا بات کو نہ بڑھائے، اور نہ ہی بشرا نے مجھے کچھ کہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس ٹراما سے نکال کے کوئی آپ کی بات کا برا منا رہا ہے یا کوئی ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ بشرا اسے کوئی بات نہ کیا کرے جس سے وہ ٹینشن لے، ایسے میں ہمارے بیبی پہ اثر پڑے گا۔ فی الحال یہ دن سکون سے گزارنے دے۔ باران نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ جی جی میں جانتی ہوں، اب ماں نہیں بن سکی تو ایسا بھی نہیں کہ میں جانتی نہیں ہوں ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے، وہ ناراض لہجے میں منہ موڑتے بولی۔ باران اٹھ کر اس کے پاس آیا، اس کا رخ اپنی جانب موڑا، اس کے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھتے منہ اونچا کیا۔ آپ بھی ماں کا رتبے پہ فائز ہونے والی ہیں، آپ کا بھی میرے بچے پہ پورا حق ہے، بس یوں ناراض نہ ہوا کرے پلیز، پیار سے کہتا اس کے گال پہ لب رکھے تھے۔ زیبا نے نظریں اٹھا کر اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا، کتنا خوش تھا وہ، پھر اس کے سینے پہ سر رکھ گئی تھی۔ بس آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ اس ڈر کو نکال دے اپنے اندر سے زیب، ورنہ یہ ڈر ہی آپ کے سامنے نہ آ جائے۔ اسے آہستہ سے خود سے الگ کیا اور آفس کا بیگ اٹھائے خدا حافظ کہتے چل دیا۔ نم آنکھوں سے اسے جاتا ہوا وہ دیکھتی رہی۔ بھائی ماننا پڑے گا تمہیں، کیسے تم نے باران کو بھر دیا؟ زیبا بشرا کے پیچھے آتے بولی، وہ جو ناشتے کے بعد لان میں حسب معمول تازہ ہوا کا لطف لینے آئی تھی۔ وہ اس کی جانب مڑی۔ جی میں سمجھی نہیں، بشرا نے کہا۔
वो इस वक्त ऑफ वाइट बगैर आस्तीन वाली फ्रॉक पहने हुए थी, जिसके कांधे भी बस नाम के ही थी, जो डोरियों के सहारे थे। फ्रॉक भी घुटनों से थोड़ी नीचे थी। साफ बरहना पिंडलियां वैसे ही नजर आ रही थी। जैबा तो एक पल को उसके मॉडर्न हुलिये को देखकर ठिठकी थी। ये क्या पहन रखा है तुमने? जैबा उसके हुलिये को देख मुंह बिगाड़ते हुए कहा, क्या ये कपड़े? वो फ्रॉक को साइड से सीधे पकड़ते बोली, मेरे शौहर की पसंद के वही लाते मेरे लिए ऐसे कपड़े। अब जो मेरे पास होंगे वही पहनूंगी। पाकिस्तानी कपड़े तो बस पाकिस्तान में ही पहने थे, ऐसे कपड़े पहनने से वो चिढ़ जाते थे। एक दिन तो मेरे कपड़े ही फेंक दिए और ऐसे ला दिए। कहा कि यही पहना करूँ, मजबूरन यही पहनना पड़े। अब तो आदत सी हो गई है इन कपड़ों की। बुशरा ने भी मासूम बनते हुए कहा था। देख रही थी जयपा के चेहरे के बदलते रंग। तुम जिस लायक हो उसी जगह पे रखेगा ना, वो तुम्हें शरीफ लड़कियों के ऐसे अंदाज नहीं होते। दांत पीसते कहा था जैबा ने और अंदर चली गई। आपकी उम्र भी नहीं है ऐसी फरमाइश पूरी करने की, बुशरा ने उसके जाते अपने आप से कहा और पाइप उठा लिया पौधों को पानी देने के लिए। जैबा अपने कमरे में आ गई। उसे इंतहाई गुस्सा आ रहा था बारन पे और बुशरा पे। उसने कभी आज तक तो उसे कपड़े लाकर नहीं दिए खुद से। वो तो उसके साथ शॉपिंग पे जाया करता था और ना ही कोई फरमाइश कि मैं कैसे कपड़े पहनूं। जो वो पहन लेती उसी में उसकी तारीफ कर देता था। विंडो के पास आती नीचे खड़ी बुशरा को देखा, जो कितने आराम से पूरे लॉन में घूम फिर रही थी ऐसे छोटे कपड़ों में। गुस्से से पर्दे आगे कर दिए। शाम को बारात घर पे आया तो बुशरा को बाहर हॉल में ही पाया। जैबा भी सीढ़ियां उतरती नीचे आ रही थी, मगर उसकी नजर जैबा पे नहीं गई। सामने पहले नजर आई तो बुशरा। वाह, लुकिंग हॉट स्वीट हार्ट, टाई की नॉट ढीली करता बोला। सामने ही जैबा आ गई, जिसने घूर कर देखा था बारान को और फिर बुशरा को। बारान खिसियाना सा मुस्कुराया था जैबा को देखकर, जो कड़े तेवरों से उसे घूर रही थी। कैसी हैं आप? उसके पास आते मुस्कुरा कर कहा था। ठीक ही हूँ, मगर तुम्हारी खूबसूरत बेगम से कम ही हूँ। जलन का एहसास वाज़ह था लहजे में। आप है मेरी बेगम, बहुत खूबसूरत। उसके गाल के नीचे हाथ रखते कहा। उसका हाथ झटक दिया था जैबा ने। उसे घूर कर देखते हुए कमरे में चली गई। ये अब ऐसा क्यों कर रही है? सीरियसली आज तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई है। बुशरा उन दोनों को देख रही थी। जब जैबा उसका हाथ झटकते चली गई तो बुशरा बोली, मुझे लगता है सुबह वाली बात से नाराज है। मैं देखता हूँ, वो ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकती। कहते बारान भी जैबा के पीछे चला गया। बुशरा वहीं सोफे पे बैठ गई। जब जेनी उसके पास आई, जर राय जैबा आपसे, वो हंसकर बोली। क्यों? बुशरा ने उसे देखते कहा। क्योंकि आप उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा यंग और खूबसूरत थे, उसने मुस्कुराते कहा। ये तो अपना अपना नसीब होता है। फिर भी उसे बारान जैसा इतना प्यार करने वाला शौहर मिल गया, जो उसके मामले में कोई रियायत नहीं करता। वो खोई सी बोली। उसे वाकई रश आता था उस बात पे। जवान और खूबसूरत होते हुए भी बदनसीब हूँ। एक जख्मी सी मुस्कुराहट आई थी लब पे। आपका नसीब भी बहुत अच्छा है, बस अपनी जगह बना के रखो। वो उसे ताकीद करती चली गई। क्या हुआ है? क्यों नाराज हो रही है अब? वो उसके पीछे आता हुआ बोला। नहीं, मैं क्यों होने लगी नाराज? वो सर झुका अपने आंसू जब्त करते बोली। इधर देखे। फिर उसका झुका चेहरा उठाते बोला। आंखें भीगने लगी थी। जैबा, अगर आप यहाँ नहीं रह सकती तो बता दे, यूं खुद को अजियत ना दे। बारान ने उसके दिल की ही बात कही। जैसे नहीं रह सकती मैं यहाँ, नहीं बर्दाश्त होती वो मुझे, उसका वजूद आपकी जिंदगी में, उसकी रिझाने वाली अदाएं। हुलिया देखा उसका कैसे कपड़े पहनकर मेरे सामने घूमती रही है। वो जहर लग रही थी मुझे और आप उसके ऊपर तारीफ कर रहे थे। वो तो खुलकर बोली थी। फिर बारान की शामत। तो क्या हो गया? यहाँ तो लड़के ऐसे ही कपड़े पहनती है। उसने पहन लिए तो क्या हो गया? ज्यादातर इसी होलिये में होती है। मैंने ही आगे वो कुछ कहता चुप हो गया। सच जो आने वाला था जुबान पे। हाँ, आपकी फरमाइश जो होती ताकि आप उसे अपना दिल बहलाते रहे। बच्चा तो बस बहाना है, करना तो यही सब चाहते थे। मैं जो आपके ये शौक पूरे करने की अहल नहीं हूँ। बस जज्बात में आकर मुझसे शादी कर ली थी, वरना मैं इस काबिल कहाँ थी। मुंह मोड़ते हुए गुस्से से बोली। आप मुझे इस हुलिये में ज्यादा अच्छी लगती है। वेलवेट के हल्की कढ़ाई वाला मैरून सूट पहना था हुआ था, गले में हमरंग दुपट्टा डाला हुआ था, और वो भी मेरी बीवी है बस। मगर मोहब्बत तो आप है मेरी। इसे पीछे से गले लगाता हुआ बोला। बस ज्यादा मत बने।
अब उसके हिसाब से निकलती उसके मुंह मोड़कर बोली, मैं फ्रेश हो जाऊं, भूख लगी है, खाना खाते हैं, मुस्कुराकर कहता वॉशरूम में बंद हुआ था। फ्रेश होकर बाहर आया तो जैबा अभी कमरे में ही मौजूद थी। आए चले नीचे, बाल बनाता उसे बुलाया अपने साथ। नहीं, मुझे नहीं जाना, भूख नहीं है, वो मुंह बनाते हुए बोली। आए ना प्लीज, मूड ठीक करे अपना। उसका हाथ पकड़ते जबरदस्ती उठाया और सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रहा था। बुशरा सामने ही बैठी थी। जब उसकी नजर पड़ी इन दोनों पे कि कैसे बारान उसके नखरे उठा रहा था। जैनी खाना लगा रही थी। पहले कुर्सी खींचकर उसे बिठाया, फिर खुद बैठ गया। बुशरा पहले से ही डाइनिंग टेबल पे मौजूद थी। उसने तवज्जो नहीं दी उन दोनों पे। क्या हुआ, तुम खा नहीं रही? बुशरा बस प्लेट में चम्मच ही चला रही थी, ठीक से खा नहीं रही थी, बस मुझसे नहीं खाया जा रहा। प्लेट परे करती वो उठ गई। तुम्हारी तबीयत ठीक है? ठीक हूँ मैं, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं कमरे में जा रही हूँ। सारे बहाने हैं बारान की तवज्जो हासिल करने के लिए। रहबा ने बस दिल में सोचा। वो आराम से अपना खाना खा रही थी। बुशरा चली गई कमरे में। बारान उठकर उसके पीछे जाने लगा तो जैबा ने उसका बाजू पकड़ के उसे रोक लिया। आप कहाँ जा रहे? खाना खाए पहले। अभी तक तो ठीक थी, सारे बहाने मेरे सामने ही ऐसे बन रही है। उसे जबरदस्ती बिठाते ऐसा कहा। मैं पहले, बारान ने बोलना चाहा तो जैबा ने टोक दिया। कुछ नहीं हुआ इसे। जेनी, तुम जाकर देखो उसे, बारान को खाना खाने दे। आप खाना खाए पहले, फिर जाइएगा, जैबा ने उसकी प्लेट आगे करते गुस्से वाले अंदाज में कहा। आप खामखा में जिद कर रही है, बारान अपनी प्लेट पे झुकता बोला। जो समझना है समझ ले, वो भी जिद्दी अंदाज में बोली। बुशरा, क्या हुआ आपको? बुशरा कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसका दिल बोझल हो रहा था। पता नहीं जेनी, अजीब सी कैफियत हो रही है, घबराहट बहुत हो रही है। आप रेस्ट करो, इधर लेटो। बेड पे तकिया सीधा करते उसे लेटने में मदद की। आप क्यों टेंशन लेता इन दोनों की, बस आप अपने आप पे ध्यान दे, जेनी ने समझाया उसे। मुझे कोई टेंशन नहीं है उनकी, बस मुझे रेस्ट करने दे। मैं आपके पास ही हूँ जब तक बारान से नहीं आ जाता, वो उसके पास बैठते हुए बोली। आप भी खाना खा ले, बुशरा ने कहा। मुझे नहीं खाना अभी। बुशरा एकदम से उठकर बैठ गई। क्या हुआ, जेनी ने परेशानी से पूछा। बुशरा के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी जहां पे तकलीफ के आसार नुमाया थे। बुशरा, क्या हुआ आपको? जेनी, मुझे बहुत पेन हो रहा है, दर्द से कराते हुए बोली। हम अभी आता है, बारान सर को बुलाता। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली। बारान सर, बारान सर। वो हांफती कांपती हुई बारान तक पहुंची। क्या हुआ जेनी, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? बारान एकदम से कुर्सी से खड़ा होता बोला। वो बुशरा मैम का तबीयत बहुत खराब हो रहा है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जेनी ने फट से कहा। बारान तेजी से कमरे की तरफ भागते हुए बड़ा। बुशरा बेड पर बैठी हुई दर्द से करा रही थी। जैबा एक पल के लिए साकत सी हो गई, फिर कुछ सोचती हुई ऊपर सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। बुशरा, मैं हूँ, कुछ नहीं होता। बारान ने जल्दी से बुशरा को उठाया तो बाहर की तरफ बढ़ा। उसके पीछे पीछे जेनी भी थे। गाड़ी तक पहुंचते बारान रुका। गाड़ी लॉक थी। जेनी, मेरे ऊपर वाले कमरे से गाड़ी की चाबी लेकर आओ। ये रही चाबी, पीछे से जैबा आती बोली। पास आते ही गाड़ी अनलॉक करते बैक सीट का दरवाजा खोल दिया। उसके हाथ में बेबी बैग भी था जो उसने बनाया था बेबी के लिए। थैंक्स, बारान ने कहता बुशरा के पीछे सीट पे लिटाया। हम भी चले साथ, जेनी ने परेशान होते कहा। मैं हूं ना, तुम घर रहो और बुशरा की फिक्र मत करना, बस दुआ करना सब खैरियत से हो, जैबा ने कहते गाड़ी में बैठ गई बुशरा के साथ। बारान फ्रंट सीट पर बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। जैबा के बैठते ही गाड़ी बाहर निकाली। जैबा ने बुशरा का सर अपनी झोली में रख लिया तो वो उसे दिलासा देने लगी जो शदीद दर्द से करा रही थी। बुशरा, प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लो, हॉस्पिटल अभी आ जाएगा। बारान, जल्दी करे, जैबा भी परेशान हो गई थी उसकी हालत देख के। बारान खुद परेशान सा गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे। बुशरा जो स्ट्रेचर पर लिटा के लेबर रूम की तरफ ले जाया जा रहा था। जैबा और बारान बाहर रुक गए और डॉक्टर बुशरा को अंदर ले गए थे। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर बाहर आई और उन्हें बताती
کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے پیشنٹ کو، ایسے میں ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے، فوری آپریشن کرنا ہوگا، ہم دونوں میں سے ایک کو بچا سکتے ہیں، آپ جلدی سے بتائیں ہمیں کسے بچانا ہے، ڈاکٹر نے اپنی روایتی انداز میں کہا۔ باران اور زیبا دونوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، زیبا جھٹ سے بولی بشرا کو بچائیے، ماں کو بچائیے آپ پہلے، باران نے جلدی سے ڈاکٹر سے کہا۔ جی آپ فارم پہ سائن کر دے پہلے، ڈاکٹر کہتے ہوئے دوبارہ اندر چلی گئی۔ دونوں ہی پریشان تھے، بشرا کے لیے باران ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، زیبا نے نماز کی طرح دوپٹہ سر پہ باندھا ہوا تھا، باوضو ہو کر جو قرآنی آیت حفظ تھی وہ پڑھ رہی تھی، وہ بھی بشرا کی زندگی کے لیے دعا کی تھی۔ سوتن کا رشتہ اپنی جگہ، مگر اس سے بڑی انسانیت تھی جس کے ناطے وہ خدا سے اس کی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ اب وہ زندگی اور موت کے درمیان میں تھی، کافی دیر ہو گئی تھی ڈاکٹرز کو آپریشن تھیٹر میں، اب دونوں کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹرز باہر کیوں نہیں آ رہے؟ باران آپ پتا کریں نا، جو زیبا نے پریشانی سے کہا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئی، دونوں اس کی طرف لپکے۔ آج امید لیے شاید کوئی مثبت خبر مل جائے۔ مبارک ہو، ماں اور بچہ دونوں خطرے سے باہر ہے، بیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر نے خوش ہوتے کہا۔ دونوں نے خوش ہوتے مسکرا کر ایک دوسرے کے جانب دیکھا۔ ڈاکٹر بشرا کیسی ہے؟ باران نے پوچھا۔ اب وہ ٹھیک ہے، اب تک ہوش میں نہیں آئی، کچھ دیر میں انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ مل سکتے ہو اس سے، اور آپ کا بیبی ابھی نرسنگ ہوم میں ہے، 1-2 گھنٹے میں وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے، ڈاکٹر کہتے چلی گئی تھی وہاں سے۔ مبارک ہو باران آپ کو بہت زیادہ، زیبا کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، اندر ایک خالی پن کا احساس ہوا تھا۔ زیبا آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ میرے بچہ پہ پہلا حق آپ کا ہے، وعدے کے مطابق اسے سب سے پہلے گود میں آپ اٹھائیں گی، باران نے اس کے دونوں کاندھوں پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ وہ دونوں سب بشرا کے روم میں تھے، بشرا کو ابھی ہوش نہیں آیا تھا، وہ ادویات کے زیر اثر تھی، کچھ دیر بعد نرس بچہ لے کر آئی۔ باران نے زیبا کے اشارہ کیا کہ نرس سے بچہ پکڑ لے، زیبا نے باران کو دیکھتے بچے کو اپنی گود میں لیا تھا۔ بلو کمبل میں لپٹا ننھا سا گول مول صحت مند بچہ جو بالکل باران پہ ہی تھا، زیبا نے اسے سینے سے لگا لیا، آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ باران زیبا کے پاس آیا، زیبا نے بچے کو باران کے سامنے کیا، بشرا نے بھی آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی، سامنے ہی باران اور زیبا بچہ جو لیے کھڑے تھے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، بالکل آپ پہ گیا ہے، زیبا نے باران کو دیکھتے کہا، چہرے پہ مسکراہٹ بھی اور آنکھیں بھی نم تھیں۔ باران نے مسکرا کر دیکھا، کہا آپ خوش ہیں نا؟ ہاں بہت زیادہ، ایسا لگ رہا ہے زندگی میں جو کمی تھی آج وہ بھی پوری ہو گئی۔ شکریہ باران آپ کا، مسکراتے ہوئے کہا زیبا نے۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا ہے، اس کے چہرے کو دیکھتے کہا تھا باران نے۔ میرا بچہ، بشرا کو ہوش آ چکا تھا، مگر ان کا دھیان نہیں گیا تھا بشرا پہ جو ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک دم سے بولی تھی، بشرا تم ٹھیک ہو؟ باران جلدی سے اس کے پاس آیا۔ میرا بچہ، زیبا کے ہاتھ میں اپنا بچہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہمارا بچہ ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک ہے، دیکھو۔ زیبا اس کے پاس آئی اور مسکرا کر اس کا بچہ اسے دکھایا۔ بشرا نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اپنا بچہ پکڑنا چاہا۔ بشرا تم ابھی بیبی کو نہیں اٹھا سکتی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی لیٹی رہو، باران نے اسے تسلی سے سمجھانا چاہا۔ زیبا کو اس کا رویہ عجیب سا لگا، اسے محسوس ہوا بشرا کو اس کا بچہ اٹھانا اچھا نہیں لگا تھا۔ زیبا نے بچے کو بیبی کاٹ میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ بشرا کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا تھا، ابھی تم بیبی اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ باران اس پہ غصہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بڑے تحمل سے سمجھایا۔ باران نے نوٹس کیا تھا کہ زیبا کو بشرا کا رویہ اچھا نہیں لگا۔ میں اپنا بچہ اٹھانا چاہتی ہوں، اس لیے کہا تھا، وہ دھیمی سی آواز میں بولی۔ ہاں تو تمہارا ہی بچہ ہے، تم ہی اٹھاؤں گی اسے، مگر اس بچے پہ زیبا کا بھی پورا حق ہے، موت کے منہ سے نکل کے واپس آئی ہو، تم کتنی دعائیں کی ہے تمہاری زندگی کے لیے، ہم دونوں نے ساری رات ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہلتے گزاری ہے۔ باران نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا۔ بشرا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ بشرا پلیز اب تم اپنی طبیعت خراب مت کر لینا، ریسٹ کرو، کہتے باران کمرے سے نکل گیا۔ زیبا کمرے سے باہر کھڑی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے، باران کو دیکھتے ہی فٹافٹ دوپٹے کے پلو سے اپنا آنسو صاف کیے۔ زیبا آپ گھر چلی جائے، ساری رات کی جاگ رہی ہے، تھک گئی ہوں گی، گھر جا کے ریسٹ کر لے، باران نے اس کے پاس آتے کہا، اور پلیز بشرا کے لیے آئی ایم سوری، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز پریشان نہ ہو، اور بچے کا اچھا سا نام بھی سوچ لے، آپ ہی نام رکھیں گی، دیکھ لے پھر آپ کی بیوی کو اعتراض ہوگا،
ہوتا ہے تو ہو، نام تو آپ نے ہی رکھنا ہے، باران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھ لے، پھر زیبا بھی مسکرائی تھی۔ چلے میں آپ کو گھر چھوڑ آؤں۔ بشرا کمرے میں اکیلی لیٹی تھی، وہ یہ خوشی بھی نہ منا پائی۔ آج وہ ماں کے عہدے پہ فائز ہوئی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ اس کی تو کوئی بھی خوشی یا خواہش مکمل نہ ہو سکی تھی۔ یہ شادی بھی ایک مجبوری تھی، ورنہ ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی شادی کے ارمان تھے، نہ دلہن بنی نہ سیج سجی، اور آج ماں بھی بن گئی، اور اس کے بھی اس کے گھر والوں کو بے خبر بیٹھے ہوئے تھے۔ آج اس کے ہر سکھ دکھ میں شریک بہن یاد آئی تھی، آنسو مسلسل اس کا چہرہ بھگوئے جا رہی تھی۔ تھوڑے دیر بعد نرس آئی، کمرے میں جو بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے نرس سے کہا اسے اپنا بچہ اٹھانا ہے۔ نرس نے اس کا بیڈ سرہانے کی سائڈ سے اونچا کیا اور پھر بچہ لا کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ بچے کو اٹھاتے وہ رونے لگی، ڈھیروں پیار آنے لگا، وہ بار بار اس کے گال چوم رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد نرس نے اس سے بچہ لے لیا تھا، وہ اب رونے لگا تھا۔ نرس نے اسے فٹ کروانے دوبارہ نرسنگ ہوم میں لے گئی۔ بشرا نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، نہ جانے کہ اسے اپنا بچہ زیبا کے ہاتھ میں دیکھ برا لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اس سے اس کا بچہ چھین لیں گی۔ باران کافی دیر سے غائب تھا، وہ زیبا کو گھر چھوڑنے گیا ہوا تھا۔ وہ کیسے چھوڑیں گی اپنا بچہ ان کے پاس؟ اب واپس گھر بھی تو جانا ہے۔ اس کی بہن جو اس کے کارناموں سے بے خبر ہے، اب 1 سال کا کانٹریکٹ باقی رہ گیا ہے، وہ واپس چلی جائیں گے اور اپنی بات پہ قائم بھی اب مشکل لگ رہا تھا۔ اپنے بچوں کو چھوڑنا، وہ دوبارہ ان کی زندگی سے نکل جانا چاہتی تھی، بیچ میں نہیں آنا چاہتی تھی، جس کا تانا وہ سن چکی تھی زیبا سے۔ باران زیبا کو گھر چھوڑنے کے بعد فریش ہو کر دوبارہ ہاسپٹل آ چکا تھا۔ بشرا آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ باران نے اس کے پاس آتے، چہرے پہ آتے اس کے بال ہٹائے تھے۔ بشرا نے آنکھیں کھولتے اس کے جانب دیکھا تھا۔ باران نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تھے۔ تھینک یو سو مچ بشرا، تم نے مجھے دنیا کا قیمتی کو تحفہ دیا ہے، باران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بشرا کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے تھے، وہ سنجیدہ تھی۔ ایک نظر باران کو دیکھتے پھر نظریں سامنے دیوار کی طرف جما لی۔ باران نے پھر بیبی کاٹ میں سے اپنے بیٹے کو نکالا جو سو رہا تھا۔ وہ بلو کمبل میں لیٹا ہوا تھا۔ باران کو بے انتہا پیار آیا تھا اپنے بیٹے پہ۔ اسے گود میں اٹھاتے اسے ایسا لگا جیسے اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ آج اسے اپنے دادا جی کی باتیں سچی لگ رہی تھی، وہ صحیح کہتے تھے۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ وہ انہیں اپنی اس خوشی میں شامل نہ کر سکے تھے، مگر انہیں جب یہ معلوم ہوگا کہ ان کا پڑپوتا اس دنیا میں آ چکا ہے تو کتنا خوش ہوں گے۔ وہ بیبی کا ماتھا چومتے دوبارہ بیبی کاٹ میں لٹایا تھا۔ بشرا اس کا یہ عمل بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ 2 دن بعد بشرا کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ گھر آ چکی تھی، اس وقت اپنے نیچے والے کمرے میں موجود تھی۔ کمرے میں زیبا بھی موجود تھی، اس نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، وہ اس سے کھیل رہی تھی۔ باران بھی وہاں موجود تھا، وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ رو رہا ہے، زیان کو فٹ کروا دو، لگتا ہے بھوک لگی ہے۔ زیان نام رکھا ہے ہم نے اس کا۔ بشرا نے زیان نام پہ چونک کر دیکھا تھا زیبا کو، پھر باران نے بتایا اسے، خود ہی نام رکھ لیا، اب میرا اتنا بھی حق نہیں رہا۔ اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں لیتے شکوا کرتے آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ تمہارا حق سب سے زیادہ ہے ماں جو ٹھہری، مگر اس کے نام رکھنے کا اختیار باران نے مجھے دیا۔ زیبا نے باران کو دیکھتے کہا، سارے اختیارات ہی آپ کے ہیں۔ بشرا نے سر جھکاتے کہا، ساری توجہ اپنے بیٹے کی طرف کر لی، تم اسے فٹ کروا لو، ابھی پھر میں تمہارا کھانا کمرے میں بھیج دوں گی۔ باران آپ بھی کھانا کھا لے، آ جائے، زیبا کہتی چلی گئی باہر۔ بشرا تم زیادہ ہائپر نہیں ہو رہی تھی نام کو لے کر؟ باران اٹھ کر بشرا کی طرف آیا تھا۔ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ میرا بچہ ہے، اس کا نام رکھنے کا حق میرا ہے، بشرا نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ بشرا، زیان میرا بیٹا ہے اور اس پہ زیبا کا پورا حق ہے، وہ بھی اس کی ماں ہے، اور اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھو، باران سخت لہجے میں کہتا نکلتا چلا گیا۔ بشرا کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تھے، اپنے بیٹے کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ میں ہی صرف اس کی ماں ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، وہ سسک کر رو پڑی تھی۔ بچہ زور سے رونے لگا تھا، اپنے آنسو صاف کرتی وہ اسے فیڈ کروانے لگی تھی۔ کھانے کے بعد زیبا آئی بشرا کے کمرے میں، باران بھی وہیں موجود تھا۔ زیبا نے زیان کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ بشرا تم آرام کرو، زیان کو آج کی رات میں اپنے ساتھ سلاؤں گی، تم ابھی ٹھیک نہیں ہو، کیسے رات کو اسے سنبھالوں گی؟ نہیں، میں سنبھال لوں گی، بشرا نے بولنا چاہا مگر باران بول اٹھا، زیبا ٹھیک کہہ رہی ہے، تم ابھی ٹھیک نہیں ہو، تمہارے سٹیچز بھی لگے ہوئے، ڈاکٹر نے بہت احتیاط کا بتایا ہے، مگر بشرا پریشان مت ہو، میں سنبھال لوں گی اسے، باران ہے نا تمہارے پاس؟ زیبا مسکرا کر کہتی چلی گئی زیان کو لیے ہوئے۔
बुशरा बस बेबसी से देखती रह गई। बुशरा परेशान मत हो, तुम्हारे भले के लिए ही ज़ियान रोएगा, उसे उठाना चुप करवाना तुमसे नहीं होगा। जब ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हारे साथ ही सोएगा। बारान ने बड़े आराम से कहा, मैं संभाल लूंगी बारान, आप तुम अपने आप तो उठ नहीं सकती, खामखा उसमें जिद मत करो। अब तुम लेट जाओ। बारह ने उसका तकिया सीधा करके उसे लेटने में मदद की। बुशरा सारी रात सो नहीं सकी थी, ज़ैबा उसका बच्चा ले गई। यही सोच सोच कर वो परेशान होती रही, ज़ैबा उससे उसका बच्चा छीन लेंगी, वो कैसे रहेंगी अपने बच्चे के बगैर। मगर ये सोचकर भी दिल डूबा जा रहा था, जब कॉन्ट्रैक्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे तो उसे जाना पड़ेगा अपने बच्चे को छोड़ के। हमेशा के लिए उससे उसकी माँ होने का हक भी छीन लिया जाएगा। वो कैसे सबको बताएंगी कि वो माँ है एक बच्चे की। ये बात उसे राज ही रखनी पड़ेगी। अगली किस्त में हम देखेंगे किस तरह से ज़ैबा अपनी साजिशों से बच्चे को छीन लेती है। चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह